بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے بہت بے چینی، بے قراری لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کا ہر اعتبار سے خسارہ چل رہا ہے، پوری امت پریشان ہے۔ خالی ہندوستان ہی کی بات نہیں، پوری روح زمین پر امت آج الگ الگ نوعیت کے حساب سے پریشان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو نظر انداز کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں، الرحمن، تمہارا پروردگار رحمان ہے جس نے تم پر رحم کیا، علم القرآن، اور اس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن میننگ قانون ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اگر اس کے تحت زندگی گزاریں گے تو آپ ملک کے باشندہ اور ملک کے معزز لوگوں میں شمار ہوں گے اور عزت دار ہوں گے، اور حکومتیں ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گی۔ اسی طرح اللہ کی روح زمین پر زندہ رہنے کے لیے اللہ نے ایک قانون نافذ کیا ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اگر قرآن کریم پر عمل رہا اور اس سے محبت رہی، قرآن کریم کو سمجھ کر آگے بڑھایا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کسی بھی قانون کو ہم تم پر نافذ نہیں ہونے دیں گے، کوئی ظالم تم پر مسلط نہیں ہو پائے گا۔ خیر، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لمبی گفتگو نہیں ہو پاتی ہے، مختصر لفظوں میں مختصر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے سبھی کو عقل دی ہے، آگے بات آپ سمجھ جائیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الحمدللہ 12واں روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا مغفرت۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے موج زبانہ درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے آفسوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، جہاں بھی مناسب 41 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں یا کروائیں اجتماعی طور پر، اور اللہ سے خوب رو رو کر دعا کریں اللہ تعالیٰ پوری امت پر رحم اور کرم فرما دے، پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ظالمانہ حکومتوں سے محفوظ فرمائے اور ظالموں سے محفوظ فرمائے۔ پہلی آیت آپ کو سمجھائی، علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا، یعنی عقل والا بنایا ہے، تمہیں اشرف کا نام دیا ہے، اشرف المخلوقات، اللہ کی بے شمار مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق حضرت انسان۔ علمہ البیان، اور تم کو ہم نے بولنا سکھایا۔ تو یہاں اخلاق کا دخل آتا ہے۔ مومن بندے کے اخلاق اتنے خوبصورت ہونے چاہیے کہ لوگ ان سے متاثر ہوں۔ آج اللہ محفوظ فرمائے، حالات اتنے سنگین ہیں
ہماری تکیے کلام گالی بن چکی ہے، مذاق کے دوران گالی، حساب و کتاب کے دوران گالی، بچوں کے ساتھ گالی، اہلیہ کے ساتھ گالی، یہاں تک کہ گالی خون کے قطرے قطرے کے اندر دوڑ رہی. اور جو لوگ گالی کے شوقین ہیں، یہ عادت ہے، نعوذ باللہ وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر ان کو چھیڑ دیا جائے، کوئی ایسی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہاں بھی گالی دے دے. کیونکہ جب وہ آسمان کے نیچے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، جہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، وہاں کیسے ڈر جائے؟ اس کو کہتے ہیں عادت کا ہونا، کسی چیز کی اتنی عادت پڑ جانا کہ محفل میں بولنے کے لائق انسان نہ رہے، اسے یہی معلوم نہ ہو کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کس قسم کی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے. اس لیے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ 41 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے پوری امت کی خیر کی دعا کرنی ہے، حفاظت کی دعا کرنی ہے اور ظالموں سے محفوظ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، پورے ملک کو ظالموں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت کرے. ایک کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، برا مت مانیے گا، لیکن بات بہت حق ہے. میں کافی بیمار رہتا ہوں، بولنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وقت وقت پر آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں. کڑوی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی نسلوں سے محبت نہیں ہے، ہم اپنی نسلوں کی کامیابی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو فروے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو کامیاب ہونا دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کل آنے والے وقت میں ہماری نسلیں آزاد ہوں اور ہماری نسلیں پریشانیوں سے رہا ہو جائیں اور ہماری نسلیں اچھی اور خوبصورت انداز اور خوبصورت ان کے معاملات ہونے چاہیے. یاد کیجئے وہ دن جب جنگ آزادیاں لڑی گئی تھی، جن حضرات نے جنگ آزادیاں لڑی تھیں، جنہوں نے قدم آگے بڑھائے تھے، انہوں نے اپنے لیے نہیں بڑھائے تھے، انہوں نے اپنے لیے قدم آگے نہیں بڑھائے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں شہید کر دیا جائے گا. انہوں نے اپنے لیے ملک کو آزاد نہیں کرایا تھا، انہوں نے اپنے لیے حق بات کی آواز نہیں اٹھائی تھی، انہوں نے اپنے لیے، محض اپنے لیے ظالموں کے حلق میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، ظالموں سے آنکھ ملا کر بات صرف اپنے لیے نہیں کی تھی. انہیں معلوم تھا ہم تو نہیں رہیں گے، لیکن ہماری نسلیں غلام نہ ہوں، ہماری نسلیں ظلم سے بچ جائیں، ہماری نسلیں ظالموں سے بچ جائیں. صرف اس لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور یہ مجاہدہ کیا تھا اپنی نسلوں کے لیے. ان کی محنتوں کی، ان کی شہادت کی برکت ہے، ان کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ زندہ ہیں اور الحمدللہ سر اٹھا کر جی رہے ہیں. لیکن آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ کل ہماری آنے والی نسلیں سر اٹھا کر جی سکیں، کل ہماری آنے والی نسلیں ظلم سے بچ سکیں، کل ہماری آنے والی نسلیں ظلم کا شکار نہ ہوں. اس لیے یہ کڑوی بات تھی. سبھی حضرات سے میں موت زبانہ معافی کی درخواست کرتا ہوں. بات کڑوی ہے لیکن بہت سچی ہے. اگر اپنی نسلوں سے محبت ہے، اپنی نسلوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو ظلم سے نکالنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو ظالمانہ حرکتوں سے بچا دینا چاہتے ہو، اللہ کی قسم آج بھی کھڑے ہو جاؤ، آج بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ. پیارے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ سے دعا ہے. اللہ سے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ سے اگر دعا ہوئی اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، اللہ کی قسم آسمان سے وہ مدد نازل ہوگی جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، اور انشاءاللہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی.
بس مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہے، ہمیں اور آپ کو حلال رزق کو کھانا ہے، حلال زندگی جینا ہے، شریعت کا احترام کرنا ہے، اللہ کے قانون کو اپنانا ہے، اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کم سے کم اتنی تو ضرور دینی ہے کہ انہیں حرام اور حلال کا علم ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہو جائے۔ آج ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر والدہ کی خواہش ہوتی ہے، ہمارا بچہ، ہماری اولاد ہماری وفادار ہو، ہماری خدمت گزار ہو، اور اس پر وہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے کرتے اسے اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اولاد جوان ہونے کے بعد ان کو لات مار کر گھر سے باہر کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ اپنی اتباع، اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنی قدر ان کو نہ سکھاتے، اور صرف یہ سکھاتے کہ بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی شریعت پاک پر عمل کرنا، آپ کی شریعت کے تحت زندگی گزارنا، اللہ کا ادب کرنا، اللہ کا احترام کرنا، اللہ سے ڈرنا گناہ کرتے وقت، تو آج ان بچوں کو یہ صلاحیت اور یہ علم ہوتا کہ وہ مجبور ہوتے آپ کا ادب کرنے پر، کیونکہ اللہ کے نبی کی شریعت پاک نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ والدین کیا ہوتے ہیں اور کیا نعمت ہوتی ہے اللہ کی۔ اور آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں، بد نصیب ہے وہ شخص، اس پر رحم کھانا چاہیے، اس پر ترس آنا چاہیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ سے اپنا آپ کو معاف نہ کرا لے، اللہ سے توبہ نہ کر لے، اللہ سے رابطہ اچھا نہ کر لے، اور اللہ کی مدد اس پر نازل نہ ہو۔ ایمان والو، جس شان و شوکت کے پیچھے، جس دولت کے پیچھے، جس لمبی لمبی گاڑیوں کے پیچھے، بڑے بڑے موبائلوں کے پیچھے، اونچی اونچی بلڈنگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اللہ کی قسم یہ کسی کے ساتھ نہیں گئی، یہ دنیا فانی ہے، اللہ باقی من کل فانی، سب کچھ فنا ہوگا، فقط ایک اللہ کی ذات باقی رہے۔ جہاں سے آئے ہو اور جہاں جانا ہے اس پروردگار کو راضی کر لو، ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کے راستے کھلے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ راستے بند ہو جائیں، ہماری سانسیں رک جائیں، اور پھر ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اس لیے سبھی حضراتوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، بچوں سے میری درخواست، جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں سورہ رحمان 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے گھروں پر دم کریں، اپنے اہل و عیال پر دم کریں، انہیں پانی پر دم کر کے پلائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امت کی خیر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی رمضان المبارک کے آخر تک اللہ تعالیٰ کی مدد غیبی نازل ہو جائے امت کے لیے، تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہو۔ ایک شخص نے سوال کیا حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ بتائیے میری نماز قبول ہوئی ہے کیسے مجھے اندازہ ہو؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے ظہر پڑھ لی اور عصر کی تجھے توفیق ہو گئی تو سمجھ لے ظہر قبول ہو۔ یعنی ایک رمضان المبارک سے اگلے رمضان المبارک تک زندگی اگر ایسی ہی گزری ہے اور اگلا رمضان اللہ نے قبول کر لیا اور عطا فرما دیا اور اس کی قدر ہم سے ہو گئی تو سمجھ لو کہ پچھلا رمضان قبول ہو گیا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا اور 2 میل کے فاصلے پر ایک چینٹی، ایک کیڑے نے، ایک مکوڑے نے اپنی قوم کو اعلان کر کے کہا کہ چینٹیوں، کیڑوں، مکوڑوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے، ان قریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دیانتی میں ان کا دھیان کہیں اور ہو، تم کچھ لے جاؤ، مس لے جاؤ۔ یاد کریے وہ دن کہ اس کیڑی کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی عزیز لگی، اتنی پسند آئی، آپ نے اتنی پسند فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چونٹی کی گفتگو کو، اس چونٹی کی تقریر کو قرآن کریم میں نقل فرما دیا، اور یہ درس دیا امت کو، یہ اپنے بندوں کو سبق دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آنے والی ہو اللہ کے بندوں کو ہوشیار کر دینا چاہیے، ہوشیار کر دینا چاہیے۔ بہرحال میں کافی بیمار رہتا ہوں، آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔